شاکر صاحب کی فیملی میں کوئی تھیلیسیمیا کا بچہ ہے، نہ میری کوئی تھیلیسیمیا کا بچہ ہے میری فیملی میں، لیکن اللہ نے ہمیں اس میں انوالو کیا اور اس میں انشاءاللہ بتائیں کہ میں کیسے اس میں آیا. اور افضال بٹ صاحب نے کہا جی آپ کی امپائرنگ کے مطلب نہ بتائیں بالکل، لیکن میں بتانا چاہوں گا تھوڑا سا جی، کیونکہ جو کچھ بھی میں امپائرنگ کی وجہ سے ہوں، یہ تو ڈسیشن تو آپ دیکھتے رہتے ہیں اور میرے، لیکن میں کچھ لائف کی جو میری ہیں چیزیں جو 25 سال میں آئی میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. 25 سال آج تک کسی امپائر نے لگاتار انٹرنیشنل میچز کسی نے نہیں کیے، اور آئی ایم دا یگسٹ امپائر جس نے سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز کیے اور سب سے زیادہ میں نے انٹرنیشنل میچز کیے اور سب سے زیادہ جو ہے او ڈی ایز کیے میں نے. اللہ نے مجھے پہلے پرفارمنس سے نوازا جی، ستارہ امتیاز سے نوازا، اور آئی فیل پراؤڈ کہ ہم پاکستانی اور الحمدللہ. If I am ambassador of Pakistan, آپ بھی you are ambassador of Pakistan as well. کیونکہ آپ کے علی امداد صاحب آپ کے ڈیسیژن جو ہے پوری دنیا میں سب سے کم غلط ہے. بہت شکریہ جی. آپ نے سب کو بتائیں کہ آپ نے ہمیشہ لیفٹ سائڈ کی انگلی کیوں کڑی کی؟ بالکل کریں گے بالکل کریں گے. اور اس میں میں بھول ہی گیا. ہاں جی 25 سال جیسے میں نے کہا کہ مجھے امپائرنگ کرتے ہوئے، لیکن سب سے بڑی چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ بھی امبیسڈر پاکستان کے، کہ آپ یا آپ کے بچے اچھے کام کریں گے تو یہ نہیں کہ محمد ارشد نے یہ کام کیا یا فرحان صاحب نے یہ کام کیا، اور آپ کس کنٹری سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے بھی اپنے پاکستان کو بھی سامنے رکھنا ہے اور بچوں کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو میں جو لاسٹ ہمارا کنیکٹیکٹ میں پروگرام تھا کہہ رہا جی ہمارے بچوں کو اردو بھی نہیں آتی، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے، آپ کی فرض ہے کہ ہم ہیں تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو آپ لوگوں نے اپنے بچوں میں محبت ڈالنی ہے کہ ہم یہ جو ہے پاکستانی ہیں، اور پاکستان ایک ایسے ہی جیسے ہماری ایک ماں ہے. اور میں نے ہمیشہ جو ہے اس کو ماں کی طرف نظر سے دیکھا ہے. اور سب سے جو اہم بات میں کرنے لگا ہوں، مجھے جتنے بھی یہ ایوارڈز ہیں اس میں مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں لنک پر کلک کریں، ہر چیز میری پروفائل سامنے ہے. مجھے میری لائف میں آپ ایک بھی کنٹروورسی دلائیں تو میں آپ کے سامنے حاضر. تو میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کو سامنے رکھا ہے کہ میری لائف میں ایک ایسا کام نہ کروں کہ پاکستان کی عزت میں فرق آئے. تو مجھے سب سے زیادہ خوشی یہی ہے کہ میں 25 سال میں پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کی تھی. اور اس میں کچھ چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا جو میرے خیال آپ لوگوں کو نہیں پتا. اور 25 سالوں میں نے کیا چیزیں فیس کی جو کہ ایزی نہیں ہے. 2003 کا ورلڈ کپ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور میں بہت جونیئر امپائر تھا. میں اور ندیم گوئی صاحب، مجھے یاد ہے کہ ہم گئے اور میں تھا کہ پہلے راؤنڈ سے میں نے باہر ہو جانا، اتنے سینئر امپائر تھے اس میں سارے شیفرڈ وغیرہ. تو 3 دن کے بعد میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، اور مجھے پورے 1 مہینہ نہیں بتایا گا کہ میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، کہ میں ڈسٹرب نہ ہو جاؤں اور یہ کہ اس نے نیکسٹ ڈے واپس آ جانا. تو وہ سیالکوٹ میرے والد صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کوئی بھی نیوز پیپر میں کوئی خبر نہ دے. میرے ایک کزن نے وہ سیالکوٹ میں خبر دے دی، اور وہ سیالکوٹ کا بیٹ میکر تھا، وہ جوہانسبرگ آیا. اللہ کا شکر کہ اس 1 مہینے میں نے سیمی فائنل تک چلا گیا تھا، اور یگسٹ امپائر یہ اتنے چھوٹی عمر میں سیمی فائنل تک چلا گیا. جب اس نے مجھے ملا کہ ڈاکٹر صاحب یار آپ کی وہ بیٹی کا مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کیا ہوا بیٹی، مجھے کیا ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہو گئی. میں نے فوراً اپنی بھائی کو فون کیا کہ جی وہ تو 1 مہینے پہلے اللہ کو پیری ہو گئی. تو نیکسٹ فلائٹ میں واپس تھا، لیکن میں نے وہ اچیو کر لیا. میں ویسٹ انڈیز میں تھا، مجھے خبر ملتی کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. نیکسٹ فلائٹ میں بھاگا ادھر. میں نے کئی شادیاں مس کی، کئی جنازے اپنے رشتہ داروں میں مس کیے. 25 سالوں میں گھر سے 12 سال باہر رہا ہوں، جو کہ ایزی نہیں. تو یہ جو چیزیں
ایزی نہیں تھا جو میں نے 25 سال میں اچیو کیے ہیں، کیونکہ میں اصلی بتانا ضروری ہے. ہو سکتا ہاں تو یہ میں سمجھتا ہوں جی. پھر میں کہوں گا جی کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کو سامنے رکھا. میں بار بار پاکستان کا شادی کرنے کی جی شادی اٹینڈ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ لیفٹ سائڈ والی آپ لیفٹ سائڈ سے کیوں؟ ہاں جی لیفٹ سائڈ میں آپ نے ذکر کیا جی. میں ہمیشہ میں یوزلی رائٹ ہینڈر، لیکن یہ ہے کہ کافی مولانا میرے مگر بھی پڑھ گئے کہ یار میں خود ہی مولوی بھی، لیکن میں ویسا مولوی نہیں. لیکن یہ کہ آپ کو لیفٹ ہینڈ کیوں یوز کرتے ہو یا یہ فنگر کیوں ریز کرتے ہو لیفٹ کی. تو میں نے پھر ان کو بتایا جب میں امپائرنگ کروں گا تو میرے ڈیسیژن تو غلط ہوں گے، ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے. تو جیسے کہ میاں صاحب نے بتایا بڑے کم ڈیسیژن غلط ہوئے اور یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ شہادتی انگلی سے میرے کو غلط ڈیسیژن ہو. جی اب اس میں کیا آ گیا کہ آپ نے یہ اپنی فاؤنڈیشن میں یہ رائٹ فنگر یوز کر دی 25 سال کے بعد، یہ اب کیا ہو گیا؟ میں نے دیکھی یہ میرا صحیح ڈیسیژن ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا. امپیئرنگ کے بعد میری خواہش تھی جی میں اتنا میرے لیے مشکل ہو گئی تھی ٹریولنگ، اور یہاں میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرتا یار یہ امریکہ جا رہے ہیں لیکن یہ کوئی ایزی کام نہیں ہے ٹریولنگ. 3 سال پہلے میں چھوڑنا چاہ رہا تھا، ابھی چھوڑ کے 3 سال پڑے ہیں امپیئرنگ. میں نے کہا نہیں کسی امپیئر کو چانس دیا جائے، کیونکہ ان بچوں میں اتنا انوالو ہو گیا ہوں کہ مجھے نہیں بلکہ ہمیں ہر ہفتے کے بعد بلڈ کیمپ لگانا پڑتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے جی ہماری فاؤنڈیشن کو بلڈ کی کمی نہیں ہوتی، اور اس کا وہ افتخار صاحب بھی بتائیں گے. تو میری خواہش تھی کہ میں جی ریٹائرمنٹ کے بعد میرے پاس 2 ایکڑ کی زمین تھی، مجھے گاؤں والی زندگی بڑی پسند تھی. میں نے وہاں یہ اپنی میں زندگی اور ریلیکس کروں اپنی لائف. تو لیکن محمود بٹ صاحب بیچ میں آ گئے تھے، جنہوں نے خاص دوست ہیں جوید صاحب کے. اور یہ بڑی بھی یہ بندے بیٹھے یہ اصل میں رسپانسبل یہ ہے. ایک تو ان کے دوست نے مجھے اس میں لے گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہوئے، ٹھیک ہے، اور جس کا کہ بہت ہمیں لاس ہے اور کبھی اس کا پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم ان کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر وہ مجھے نہ لاتا آج یہ فاؤنڈیشن نہ ہوتی. دوسرا جوید چودھری صاحب ہیں کہ ان کے جو 3 ملین ہمارا خرچہ ہے اس میں جو ہمارے کو صحیح ہم بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں لینڈ بھی ہمیں ڈالی تھی کہ ہمیں لینڈ کی بھی ضرورت ہے. 4 دن پہلے مجھے افتخار ٹھاکر صاحب کو فون آتا ہے جی ادھر سینٹرل پارک فیروز روڈ میں. ہاں جی اس میں بھی یہ رسپانسبل ہے کہ جی ان کے دوست ہیں جی انہوں نے ہمیں 1 ایکڑ کی زمین اس ہاسپٹل کی بھی دی ہے. 3 ملین میں یہ 1 ایکڑ کے پیسے کم ہو گئے، اس میں بھی آپ کا شکریہ ہے. اور اس میں جوید چودھری صاحب نے ہماری ایک اسکیم چلی ہوئی ہے جو ابھی سے چل رہی ہے، لیکن یہ 1.5 سال سے انہوں نے 2 بچے اڈاپٹ کیے ہیں کہ ہم نے رکھا ہوا جی 45,000 سے 50,000 ایک بچے کا خرچہ آتا ہے ہمارا. اس میں میڈیسن اسکریننگ اور جو ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ماشاء اللہ 2 بچے اڈاپٹ کیے ہیں. آپ کا شکریہ، آپ کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے لنک ڈاٹ فاؤنڈیشن میں. میں کہاں سے شروع کروں دوبارہ؟ ہاں جی محمود بٹ صاحب جی جیسے وہ ساؤتھ افریقہ میں تھے تو وہاں مجھے ان کی کال آئی یار میں انڈر 19 ورلڈ کپ کی ٹیم آ رہی اور شعیب محمد اور محمد یوسف آ رہے ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان کو کہیں کہ میں ان کو کھانے دینا چاہ رہا ہوں اور میں ایئرپورٹ میں ریسیو کرنا چاہ رہا ہوں. اور ماشاء اللہ بہت بڑے بزنس مین تھے اور گاڑی میں نئی گاڑی میں ٹول ڈلوانا بھول گئے. اور جو جوہانسبرگ جو ہائی وے کے اوپر ان کی گاڑی بند ہو گئی، وہاں 140-50 سے نیچے گاڑی اسپیڈ سے کوئی گاڑی چلتی نہیں. تو وہاں آٹو گاڑی کی موو بھی نہیں ہو سکتی تھی، ایک پیچھے کھڑے. وہاں بھی یہ نیکی کا کام کر رہے تھے کہ کوئی بندہ ہٹ نہ کر جائے گاڑی کو، بندہ کوئی مر نہ جائے. وہ کافی گاڑی انہوں نے سائڈ پہ کی، ایک گاڑی نے ان کو ہٹ کیا اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ ابھی جو ان کا مین تھا جی کہ ہم نے بلڈ اکٹھا کرنا شروع کر دیا
रीज़न ये थी कि मुझे ये थैलेसीमिया सेंटर में ले गए महबूब भट्ट साहब, कह रहे मैंने फिर जब कुछ फैमिली से मिला, मैंने कहा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, कह रहे हमें तो ब्लड नहीं देता, और वो रोना शुरू हो गए। इफ्तिखार ठाकर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया, खालिद अब्बास डार साहब से मैंने की, और मैंने कहा जिस तरह ब्लड की बच्चों को बड़ी ज़रूरत होती है, तो मैंने महबूब भट्ट साहब से मिलकर हमने ब्लड 8 साल से ब्लड इकट्ठा करे। ठाकुर साहब का सारा ब्लड तुम कटे है। लेकिन इनकी जब ये बोलेंगे फिर आपको पता चलेगा दीन में पावर है माशाल्लाह। तो महमूद भट्ट साहब ने मुझे मशवरा दिया कि ब्लड तो हम लगा रहे हैं, क्यों हम एक सेंटर बनाए जहां हम बच्चों को ब्लड लगे और इसका बिल पास करें। उनका विजन बहुत बड़ा था, तो वो आप ही करवा सकते हैं जो है ये बिल पास। मैं कैसे करवा सकता हूँ, कहते बस मुझे पता है, मुझे आप करवा लेंगे। तो वो सेंटर बनाना शुरू किया। अब 20-25% बना तो वो अल्लाह को प्यारे हुए, फिर 10-15 दिन में रोते रहा ये हुआ क्या। उसके बाद मैं उठा और ये दिनों में अल्लाह का शुक्र, जो सेंटर आपने देखा दिनों में बन गया अल्लाह का शुक्र। ये मैं समझता हूँ महबूब साहब की दुआएं हैं जिनकी वजह से ये हमने दिनों में हमारा ये काम नहीं था। तो वो बिल पास का जो कि मैं कैसे इसमें आपको थोड़ा सा अफसोस होगा जो इस वक्त मैं हूँ, मैं इस वक्त सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी हूँ, लेकिन आपको खुशी होगी मैं चंदा कट जाएगा नहीं, कुछ नहीं, चंदा नहीं कम होगा। और ये हम चंदा मांगते भी नहीं है, ये आपने अनाउंस कर दिया, हम यहाँ किसी को खड़ा नहीं करते, क्योंकि हम हमारा जो है ना कि जिसने देना और अल्लाह ने उसके जेल में डालना है। हम कभी रिक्वेस्ट नहीं करते आए या बताएं, और कभी नहीं सुनेंगे, ना ही मेरी किसी फंक्शन में कोई गाना सुनेंगे आप, ठीक है जी, हाँ जी कोई उन्होंने गाना गा लिया, हमें कई लोगों ने मना किया जी मैं जी हम इसकी गाने कुछ भी नहीं होगा। मेरा इफ्तिखार ठाकर साहब आएंगे, 1-2 बंदे और हंसाने वाले आएंगे जो कि हमारे लिए ये काफ़ी है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं देखेंगे कि हम आपको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अल्लाह के काम में काम क्यों नहीं होना, ठीक है जी। मैं अगर दिनों में ये हमने ये सेंटर बना लिया है, 3-4 साल में इंशाल्लाह आप देखेंगे ये हॉस्पिटल बना हुआ है। तो कहाँ था दोबारा, हाँ, तो आपको खुशी होगी कि मैं महमूद भट्ट साहब की बात कर रहा हूँ कि क्या मुझे कॉल आती है जी आपको हम अब जो आपकी आवाज़ थी आपको हम सिलेक्शन में मिलना चाहिए। और ये मैं आपको बताऊँ ये ज़रूरी नहीं कि ये क्रिकेटर्स ही अच्छे सिलेक्टर हो सकते हैं। मैंने दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर देखे हैं, उनका डाउनफॉल, उनका टॉप, और मुझे पता है कि हाँ ये किस में क्या फॉल्ट है, और अल्लाह का शुक्र भी बड़ी सपोर्ट होती है जब भी होती है। और काफ़ी चीज़ें इसमें ये कि डिसएग्री वगैरह करते हैं, इसमें हमारी वोटिंग भी आ जाती है, काफ़ी चीज़ों में मैं है नहीं, लेकिन ये कि ज़रा साथ ही चलती हैं। तो मैंने जी उनको कहा जी क्रिकेट बोर्ड को जी मेरे ये थैलेसीमिया का बिल पास करो, वही महबूब भट्ट साहब की बात आ गई कि मैं ये मैं करेंगे। मैंने पूरा एट वन डे मियाँ साहब कि मैं नहीं मान रहा था, मेरी बेगों ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया, मेरे छोटे भाई ने कहा आप करें। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जी ये करेंगे, और हाईली पेड होते हैं जी सिलेक्टर्स, मोर देन 2 मिलियन सैलरी होती है। मैं ऑनरी कर रहा हूँ, मैं बगैर पैसे भी कर रहा हूँ, मकसद के लिए मकसद मेरा ये था। तो इंशाल्लाह ये इतना अमाउंट ऑफ नियर, तो इंशाल्लाह देखेंगे ये कुछ सालों में बना होगा। तो मेरा इसमें आने का मेन मकसद यही था, लेकिन ये इंशाल्लाह आप देखेंगे इस पाकिस्तान टीम में इम्प्रूवमेंट भी आएगी इंशाल्लाह। तो